السلام علیکم لیبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ میرے پاس 3 ایونٹس کی خبریں ہیں۔ اس ہفتے سولر سسٹم میں 3 بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ سولر سسٹم میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ انسانی زندگی پر ضرور اثر ڈالتا ہے۔ جیسے سورج کا طلوع ہونا ایک واقعہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک نیا دن شروع ہوگا۔ بظاہر یہ 12 گھنٹے کا ڈے ٹائم ہوگا جس میں سورج اپنی روشنی پوری آب و تاب سے آپ کو ایک رول کے تحت ایک آرڈر کے تحت آپ تک پہنچائے گا۔ اگر ہم اسے واقعہ نہ مانیں تو ہم اس کو فالو بھی نہ کریں، اپنی مرضیاں کریں، جب چاہیں جو چاہیں کریں، لیکن نیا چاند ہونا ایک واقعہ ہے، سورج کا طلوع ہونا ایک واقعہ ہے، سورج کا غروب ہو جانا ایک واقعہ ہے، اینڈ یہ سب واقعات ہماری زندگی کے ٹائم کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ہم بہت ہی پروگریسو ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں، لیکن سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہمیں چھٹی کر کے گھر آنا پڑتا ہے، چاہے کتنی ہی ڈیلز کیوں نہ چل رہی ہوں۔ جب دن طلوع ہو جاتا ہے، ہمیں کتنی ہی نیند آ رہی ہو، لیکن رولز کے مطابق ہمیں ایفیشینٹلی اٹھ کر اپنے کاموں پر جانا پڑتا ہے۔ مطلب آسمان پر یہ مخلوق جب اپنے رخ دکھاتی ہے تو ہمیں ان سسٹمز کے تحت اپنی زندگی کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں سورج 360 دفعہ طلوع ہو اور 360 دفعہ غروب ہو جائے تو اس کی زندگی کا 1 سال گزر چکا ہوتا ہے، وہ اپنی زیادہ میچورٹی کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ ہماری میچورٹی کے لیے، یہ ہمارے ڈے ایجنڈاز کے لیے، یہ سب بڑے ایونٹس ہیں۔ لیکن سورج ہی صرف سولر سسٹم میں ایک ہی پلانٹ نہیں ہے، 7 ادروائز پلانٹس بھی ہیں۔ جن 3 پلانٹس کی خبر میں اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں وہ آپ کے لیے غیر معمولی ٹائم بیہیویئر جنریٹ کرے گا۔ پہلی خبر دیتا ہوں، آپ کا رولنگ پلانٹ وینس، جو کہ آپ کے لیے فطری صلاحیتوں کا پلانٹ ہے، جو آپ کی وجہ شہرت کا پلانٹ ہے، جو آپ کی کریٹیوٹی کا پلانٹ ہے، جو آپ کی لو ایموشنز، آپ کے ہیومر، آپ کی اٹینشنز، آپ کی اٹیچمنٹس، آپ کی اسپرچویلٹی کا پلانٹ ہے، وہ 18 جولائی کو آپ کے 10th اینگل پر آ جائے گا۔ یہ اس کا فرینڈلی اینگل ہے، اینڈ ایز یو نو، جو لوگ اسٹرالوجی کی تھوڑی سی بھی اویئرنیس رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر 10th اینگل پر کوئی بھی پازیٹیو پلانٹس آ کر پرفارم کرنا شروع کرے تو آپ کی جو سورس آف انکم سائڈ ہے وہ انکریز کر جائے گی، آپ کا ذریعہ معاش سٹیبل ہو جائے گا، اس پر چھائے ہوئے خطرات کے بادل چھٹنے لگیں گے۔ اینڈ اٹ از ڈیم شیور کہ اگر گولڈن سیزن آف کیریئر میں انویسٹمنٹس کی جائیں، انیشیٹیوز لیے جائیں، پارٹنرشپس کی جائے، ایک سے زیادہ بزنس ملٹی ٹاسکنگ کی جائے تو وہ سب راس آتی ہے۔ سو دس از مائی پروفیشنل ریکمنڈیشن ایز اے اسٹرالوجر کہ اگر کسی کو بھی اپنے کیریئر میں کچھ پازیٹیو چینجز کرنی ہے تو وہ 18 جولائی سے بے دھڑک ہو کر اپنے کیریئر میں چینجز کر سکتا ہے، آل ٹائپ آف چینجز، چاہے جاب سوئچنگ ہو، جاب چینج ہو، مطلب نیچر آف جاب چینج کرنی ہو، انویسٹمنٹس کرنی ہو، پارٹنرشپس کرنی ہو، ایک سے زیادہ بزنس کرنے ہوں، بزنس ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو، لوکل لیول سے بین الاقوامی سطح پر اپنے بزنس کو لے کر جانا ہو، دیٹ از دا رائٹ ٹائم۔ آپ کو لک اینڈ ٹائم بیہیویئر گولڈن ٹائپ سے سپورٹ کرے گا، بہار کی طرح سپورٹ کرے گا۔ وینس اگر اچھا ہو تو صرف 10th اینگل کے ایڈوانٹیجز نہیں ملا کرتے۔ لیبراز، دس از یور رولنگ پلانٹ، تو یہ آپ کی میچورٹی کو انہینس کرے گا۔ نیچرل اسکلز اگر کسی وجہ سے ڈمپ ہو گئی تھیں تو انہیں ری اسٹیبلش کرے گا، ری پالش کرے گا، اسٹرینتھن کرے گا، سموتھ کرے گا۔ اگر آپ کا ہیومر کسی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا، آپ کو کوئی غم لاحق ہو گیا تھا، اگر آپ کے رشتے ڈرائی ہو گئے تھے، آپ اکثر شکایتیں کرتے تھے اپنے ریلیٹیوز، اپنے لو ونز کے ساتھ، تو اب آپ دوبارہ پلیزنٹ، سیکریفائزنگ اٹیچمنٹس کے ساتھ سول کنیکٹڈ ہو کے اپنے سراؤنڈنگ کو انجوائے کریں گے۔ اینڈ اس طرح کے دیگر فائدے جیسے PR کا بڑھنا، جیسے فیس ویلیو کا انکریز کرنا، یہ سب بھی پاسبل ہوگا۔ اس کا تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ لائبلٹیز کو ریکور کر دے گا۔ اگر قرضہ تھا، اگر انسلٹ تھی، کسی نے کوئی بے عزتی کر دی تھی اور آپ بہت محسوس کر رہے تھے تو وہ خود آپ کی طرف مائل ہوگا، لوگ آپ کی طرف رائے اچھی قائم کریں گے۔ یہ صرف ابھی میں نے ایک خبر سنائی ہے، 2 اور خبریں ہیں میرے پاس۔ آپ کے لیے مرکری
इस साल की ताकतवर तरीन पोजीशन पर होगा। Mercury is a planet of your knowledge, is a planet of plans, it is a planet of learning ability, it is a planet of your communication skills, it is a planet of attachment with your seniors, with your family seniors, with your company seniors, with your surrounding में जो elders या superior type के या जो established लोग होते हैं उनके साथ आपके connections strong हो जाएंगे। ये थोड़े से टाइम का सपोर्ट है जो आपकी रेपुटेशन को बेहतर करेगा, जो आपकी परफॉर्मेंसेस को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा, जो आपके आइडियाज़ को पॉलिश कर देगा, जो आपकी परफॉर्मेंसेस को एक्यूरेसी देगा। सो मर्करी इज़ एक्सीलेंट। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी 11th एंगल पर जब 18 जुलाई को मर्करी इंटर होगा तो सिर्फ माइंड एबिलिटीज़ आएंगी, उसमें तालीम भी हो गई, उसमें रिस्पेक्ट भी हो गई, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो गई, उसमें कनेक्शन विद द सीनियर्स भी हो गए, उसमें बैन अल-क़वामी तालीमी सरगर्मियाँ भी हो गई। तो ये सिर्फ अभी अकेला है। 22 जुलाई को सूरज उसके साथ आके मर्ज होगा 30 दिन के लिए। यहाँ से बड़ी खबर है, ये अब छोटी खबर नहीं रहेगी। ये वाक़या जब मरकरी और सन दोनों इकट्ठे होंगे इन 11th एंगल, सो यू आर द कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स। वो टपोरी लैंग्वेज में जैसे छक्का लगने का सीज़न कहते हैं। सो अभी तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा ईद से पहले आपके हवाले कर दूँ, बट मे भी मसरूफियत और रेनी सीज़न की वजह से थोड़ा अगर लेट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ईद के बाद जब आप फारिग होंगे 18-19 जुलाई तक, तो ये टाइम आपको वेलकमिंग मिलेगा, ये टाइम आपको गुड लक के साथ मिलेगा, ये टाइम। एंड देन यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तेज़ी आएगी कामों में और वो काम आपको ग्रैब करने के लिए अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल अमली इक़दामात करने होंगे। मतलब सिर्फ ख्वाबों, ख़यालों, प्लान्स की हद तक नहीं, अमली जामा पहनाना होगा। सूरज 11th एंगल का ही लॉर्ड है। सादा लफ्ज़ों में वो 11th एंगल पर बहुत खुशी, बहुत पावरफुल फ्यूल्स, बहुत फ्रेंडली टाइम बिहेवियर्स एंड बहुत ही ज़्यादा पॉलिशिंग स्किल्स देता है जो लिब्रा को फ्लरिश करते हैं। जो जिस लेवल पर भी लिब्रा काम कर रहा है, अगर स्टूडेंट है तो फ्लरिश करेगा, अगर हाउस वाइफ्स हैं तो फ्लरिश करेंगी, अगर दोस्तियां हैं तो फ्लरिश करेंगी, कारोबार है तो फ्लरिश करेगा। एंड इसी तरह अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके आइडियाज़ या उसकी कम्युनिकेशन या उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा सूरज के 11th एंगल पर होने की वजह से आप ज़्यादा डिसाइसिव होंगे, करेजफुल डिसीजन, रिस्क टेकिंग, या सादा लफ्ज़ों में वो काम जो आप नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाया करते थे, इन द सीज़न ऑफ सन आप कर सकेंगे। सूरज जब भी 11th एंगल पर आए तो ये उसका ताकतवर तरीन दौर होता है। सो 2022 में इसने एक ही दफ़ा इस एंगल पर आना था, ये अब 19 अगस्त तक यहीं रहेगा, 19-20 अगस्त तक, एंड देन फिर ये कमज़ोर हालत में भी जाएगा। लिहाजा अगर 2022 के डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो आप सोच रहे थे, जो प्लान्स पाइपलाइन में थे, जो रिलेशनशिप डिसीजंस थे, जो कारोबारी डिसीजंस थे, जो एजुकेशनल डिसीजंस थे, वो अगर इन 30 दिनों में ले लिए जाएं तो आपको रिग्रेट्स नहीं आएंगे। आपको डिसीजन लेना आसान होगा, डिसीजन में विजन ब्रॉड होगा, डिसीजन एक्यूरेट होगा, डिसीजन में नाकामी के चांस कम होंगे। तो दिस इज़ गोल्डन सीजन। अगर ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का कोरम फुल है, आपके पास मार्स भी 8th एंगल पर है। चेंज आए कि 8th एंगल पर इतना वो ताकतवर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो अदरवाइज सन, मरकरी एंड वीनस की पोजीशंस हैं, फिर आपके लिए जो जुपिटर 7th एंगल पर है, ये अब ऐसी सिचुएशंस प्रोड्यूस कर रहा है कि लिब्रा एबिलिटीज़ को फुली सपोर्ट मुयस्सर है फ्रॉम द नेचर to perform, to grab the rewards, to grab the respect, to grab the face value। अल्लाह ताला की तरफ से ये मौसम है आपकी तरक्की का। अगर कोई लिब्रा अपने बैड पैच सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट बन गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा डरपोक हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो उसे फिर कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करके अपने आप को ठीक है। और यही दुनिया की थ्योरी है। अगर आप खुद ठीक हैं तो अच्छी बात है, किसी दवा दारू की ज़रूरत नहीं, किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। खूब खाएं पिएं, मज़े करें, जो डिसीजन लेना है ले लीजिए। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं तो अब आपको केयर करना होगी।
اب آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا، اب آپ کو ایکسپرٹ سے اس طرح کی سچویشنز کو ریکور کرنے کے اوپینینز لینا ہوں گے، نالج لینا ہوگی. تو اگر آپ ٹھیک ہیں دین فائن، اللہ کا شکر ادا کریے. اینڈ اگر آپ بیمار ہیں تو سورہ شمس پڑھیے اینڈ روبی پہننے کی کوشش کریے. یہ 2 ریمیڈیز جنرل ڈیفیکلٹیز کو ریپیئر کر دیتی ہیں. یہ کافی ایکسپیرینس بیسڈ پرسکرپشن ہے جو میں نے اپنے 20-25 سالہ کیریئر میں لوگوں کو یا اپنے پیشنٹس کو پرسکرائب کی اور اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں. بٹ اگر پھر بھی ریزلٹس اچھے نہ آئیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم ضائع نہ کریں. پھر کوشش کریے کہ جلد از جلد اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے ہمیں آپ کا ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے. ہر اسٹرالوجر کے پاس جو بیسک اینڈ ابتدائی ڈائگنوسس سسٹم ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہی ہوتا ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لبراز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا. ویسے میں نے جوپیٹر کی ریٹروگریشن پر ایک الگ ویڈیو دے دی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ ریٹروگریڈ، جب وہ واقعہ سامنے آئے گا تو میں اس پر مزید تفصیل بیان کروں گا. اور ابھی آپ اپنی عید کی خوشیوں کی طرف توجہ دیجیے، سنت ابراہیمی ادا کریے. اس دفعہ مہنگائی کافی ہے تو اپنے جو ارد گرد ذرا کمزور اور نادار لوگ ہیں ان کا ذرا زیادہ دھیان رکھیے گا. اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجیے. میری 2 درخواستیں لبراز، اگر یہ میری کوششیں، اگر اتنے مصروف ڈیز میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچانا، آپ کو یہ 3 واقعات کی تفصیل بیان کرنا آپ کو پسند آئی ہو یا آپ کی نالج میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.